السلام علیکم۔ میں آپ کی آشا حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میں نے اپنی 14 سال کی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اس کا دیور روز میرے گھر آ جاتا اور عجیب سے اشارے کرتا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی۔ بیٹی فون کرتی تو کہتی میرا دیور پاگل ہے۔ ایک دن بیٹی کے دیور نے پرچی دی، اس پر لکھا تھا جلدی سے جا کر اپنی بیٹی کی جان بچا لے ورنہ تجھ پر عذاب آئے گا۔ میں اسی وقت بیٹی کے گھر گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام فریدہ بیگم ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے بہت تنگ تھی۔ مجھے ہر رات خواب میں ایک بزرگ نظر آتے تھے جو کہتے تھے کہ انم کی شادی کر دو، مالا مال ہو جاؤ گی۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی انم میری سب سے چھوٹی اولاد تھی اور وہ ابھی بہت کم عمر اور نادان تھی۔ میں کیسے اتنی سی عمر میں اس کی شادی کر سکتی تھی؟ اگر مجھے میری 18 سالہ بیٹی فرزانہ کے متعلق کوئی ایسا خواب اور نظر آتا تو میں 1 منٹ بھی نہ لگاتی اور اس کی شادی کر دیتی۔ آج بھی میں اس خواب کے باعث بیدار ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اٹھ ہی گئی تو کیوں نہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ میں وضو کرنے کی خاطر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں بولی کیا ہوا میرے بچے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ میرے بیٹے فراز کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا مگر پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا امی ایسے آپ کیسے بیدار ہو گئی؟ میں بولی میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ پھر میں بولی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ وہ کہنے لگا ہر رات ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ امی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اذیت سے بچا لے یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس مجھے سکون مل جائے۔ بیٹے کی بات سنی تو میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بولی اللہ نہ کرے فراز کہ تمہیں کچھ بھی ہو، پھر اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ فراز بہت تکلیف میں تھا مگر اس نے اپنی آنکھوں میں ہاتھ رکھ لیا اور بولا امی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی مگر فراز کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ فراز اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رو رہا تھا جبکہ میں باہر سین میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی رات بیت گئی تھی اور صبح کا جالا ہو چکا تھا۔ فراز سو چکا تھا جبکہ اس کی بہنیں بیدار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا شور نہ کریں کیونکہ فراز بڑی مشکل سے سویا ہے۔ میرا 22 سالہ بیٹا گردوں کے مرض میں لاحق تھا۔ اس کے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں۔ ہر مہینے اس کے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی تھی اور اس چیز میں اتنا خرچہ آتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس بار اس کے گردوں کی صفائی کروائے ہوئے 1.5 ماہ بیت چکا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے بہت تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ فراز کے ابو جب اٹھے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ کیسے بھی کر کے آپ پیسوں کا انتظام کر دیں، میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے تھے۔ بولے کہ مجھے خود نہیں سمجھ آتا میں کیا کروں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کوئی ایسا شخص بھی نظر نہیں آتا کہ میں یہ امید لگاؤں کہ وہ مجھے پیسے دے دے گا۔ امجد بھی ٹھیک کہتے تھے، میں ان پر الزام ٹھہرا نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی بڑی اذیت سے ہمارے دن رات بسر ہو رہے تھے۔ میں ساری رات رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ آج بڑے دنوں بعد گہری نیند آئی تھی۔ مجھے وہی بزرگ نظر آئے تھے جو اکثر خواب میں آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے رو رو کر اپنا بلا حال کر لیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی تکلیف سے نہیں نکال رہی، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل صرف شادی ہے۔ انم کی شادی کر دو، راتوں رات مالا مال ہو جاؤ گی۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ میرا شوہر شاید پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کوئی خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں بولی امجد انم کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو۔
میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بیٹے کی خاطر انم کو قربان کر دوں گی۔ امجد کہنے لگے، ہاں ہاں تم فکر نہ کرو، میں نے فرزانہ کے لیے کئی جگہوں پر رشتے کی بات کی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بولی میں فرزانہ کی نہیں انم کی بات کر رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم اپنے حواس میں تو ہو۔ میں بولی، امجد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں 1 ہفتے کے اندر اندر انم کی شادی کر دوں گی۔ امجد بولا، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ انم ابھی بہت کم عمر ہے، تم اس کی شادی کیسے کرو گی؟ وہ بھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، جو بھی ہو امجد، میں انم کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا، کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کے پیچھے پڑ گئی ہو، انم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میں بولی، انم سے کچھ بھی غلط نہیں کیا، پھر بھی میں اپنے خواب کے متعلق اپنے شوہر کو بتا دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک ہی خواب مسلسل آ رہا ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا، مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے تم اپنے خیالات کو اپنے حد تک محدود رکھو۔ پہلے میں فرزانہ کی شادی کروں گا، جب مجھے لگے کہ انم بڑی ہو گئی ہے تو اس کی بھی شادی کر دوں گا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ امجد اتنی جلدی نہیں مانیں گے، مجھے بھی تو مانتے مانتے 3 ہفتے لگ گئے ہیں۔ خیر اس بار کہیں سے بھی فراز کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے گردوں میں زہر پھیل رہا ہے، جس قدر جلدی ہو سکے اس کی صفائی کروا دیں، نہیں تو آپ کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے ہوں۔ فراز کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ امجد کے ساتھ باتیں کرتا کرتا بے ہوش ہو گیا تھا، وہ بے حد تکلیف میں لگتا تھا۔ تب امجد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں گئے اور کہنے لگے، فریدہ کیا تمہیں سچے خواب آتے ہیں؟ یہ نہ ہو ہم بیٹے کی خاطر اپنی انم کی زندگی تباہ کر دیں اور کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ انم کی شادی سے ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی، امجد میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ہر روز رات کو خواب میں ایک بزرگ ہستی آتی ہے۔ مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اپنے جاننے والوں سے انم کے رشتے کے متعلق کہہ دو، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ امجد نے یہ بات بڑی مجبوری میں کہی تھی، کیونکہ انہیں انم سے بڑی محبت تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے، انم میری سب سے چھوٹی اولاد ہے، اس لیے مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کبھی کبھار انسان حالات سے مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک فراز کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے رشتے کرانے والی عورت کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں انم کا رشتہ چاہیے۔ وہ بھی حیران ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی! اب میں کیا کسی کو بتاتی، بس بہانہ کر کر ٹال دیا تھا۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر لوٹ پوٹ کر گزاری تھی۔ میں کیسے اپنی پھول سی بچی کی شادی کر سکتی تھی؟ نہ جانے سے سسرال والے کیسے ملتے، وہ تو گھر کے کام کاج سے بھی ناواقف تھی، وہ تو بہت معصوم تھی۔ یوں ہی آنکھوں آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ امجد کی حالت بھی میرے جیسی ہی تھی، وہ بھی کروٹ پر کروٹ بدلتے جا رہے تھے۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑی سی سیاہ گاڑی تھی۔ سامنے بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس میں ایک عورت نکل کر میرے پاس آئی۔ اس کا اندازے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی باروب اور امیر عورت ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کے گھر بیٹیاں ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں دروازے پر کھڑے ہو کر سوال جواب کرنا اچھی بات نہیں، مگر کچھ راتوں سے میرے خواب میں آپ کا گھر دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کرو۔ میں نے پہلے تو اس خواب کو جھٹک دیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے کوئی اشارہ دیا جا رہا تھا، اس لیے میں صبح صبح ہی آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ میں اس عورت کو کمرے میں لے گئی اور بولی، میری 2 بیٹیاں ہیں،
آپ کو کس کا رشتہ چاہیے؟ وہ چپ رہی تھی۔ پھر جب میں نے اسے اپنی بیٹیوں کے نام بتائے تو وہ کہنے لگی، انم نام سنا سنا سا لگتا ہے، شاید خواب میں بھی آیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں بہت حسین تھیں۔ جب وہ دونوں سامنے آئی تو وہ عورت کہنے لگی، کاش میں آپ کے دونوں بیٹیوں کا اپنے بہو بنا لیتی، مگر میرا ایک بیٹا ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ آپ اجازت دیں تو میں انم سے اس کی شادی کرنا چاہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، یہ شادی جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، اس لیے بولی، جی ٹھیک ہے۔ اس نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ مانگی تھی۔ میں نے لڑکا دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دیا تھا۔ شام کو امجد کام سے واپس آیا تو میں نے ساری بات اس کو بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا۔ اس نے بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خیر جب میں نے انم کو شادی کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگی، امی میں دلہن والے کپڑے پہنوں گی، بہت زیادہ میک اپ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ میں مسکرا دی اور بولی، ہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ فرزانہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے میرے ساتھ بہت جھگڑا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس عورت کی گھاڑی اور دولت دیکھ کر اس پر لٹو ہو گئی ہیں۔ یہ بھی تو سوچیں کہ ابھی انم بہت چھوٹی ہے، وہ شادی جیسی چیز کو نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے کپڑوں جوتوں کا لالچ دے کر خوش کر رہی ہیں، مگر جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا تب وہ بہت روئے گی۔ میں نے فرزانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی، خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، مجھے سکون سے جینے دو۔ فرزانہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ میرا غصہ دیکھ کر بھی اس کی وکالت سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی انم کو جہنم میں دھکیل کر آپ بھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ میں نے فرزانہ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور اب شادی میں 2 دن رہ گئے تھے۔ آج میں نے ہمت کر ہی لی تھی۔ میں نے انم کو اپنے پاس بلایا اور بولی، میری بیٹی تمہیں علم ہے کہ شادی کے بعد تم یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ وہ پہلے تو مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر کہنے لگی، امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب میں بولی، انم تمہارا نیا گھر بہت خوبصورت ہوگا، وہاں تمہیں ہر سہولت میں میسر ہوگی، گاڑی بھی ہوگی، جہاں چاہو تم جا سکو گی۔ انم نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بولی، اگر مجھے دنیا جہان بھی مل جائے تب بھی میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی، مگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ امجد کے سامنے بھی جب انم سے اس شادی کا انکار کیا تو انہوں نے انم کو بہت ڈانٹا تھا۔ وہ سہم گئی تھی اور یوں وہ نکاح پر رضامند ہو گئی تھی۔ محلے والوں کو جب انم کی شادی کے متعلق پتہ چلا تو سبھی حیران رہ گئے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شاید لڑکی کے کردار میں ہی کھوٹ ہے، جبھی تو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا تھا۔ انم کی رخصتی کے بعد امجد دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ فراز کو جب انم کی شادی کا علم ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ تو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کی حالت وجہ سے ہم کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ فرزانہ نے گھر میں بہت ہنگامہ مچایا ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کے سامنے سچ بولنا پڑا تھا۔ میں نے فرزانہ کو اپنے خواب کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے فراز کی خاطر انم کی قربانی دی ہے۔ آپ نے تو ان لوگوں کے متعلق چھان بین بھی نہیں کروائی، ان کے گھر جا کر دیکھا بھی نہیں، کچھ اتا پتہ نہیں ہے، بس ایک خواب پر یقین کر لیا۔ یہ تو شکر ہے جب بارات والے دن میں نے لڑکا دیکھا تو وہ خوبصورت اور کم عمر تھا، اگر اس کی جگہ کوئی 40 سالہ مرد ہوتا تو آپ کیا کر لیتی؟ امی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بچے کی خاطر آپ دوسرے کی قربانی دے دیں؟ میں فرزانہ کو گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، تم نے ہر بات سچ کہی ہے، مگر تم جانتی ہو کیا؟ ماں کے لیے اولاد کی اس جسم جتنی حیثیت رکھتی ہے۔ فرزانہ جب دانت میں درد ہو تو باقی جسم کی فکر نہیں رہتی۔ انم کی رخصتی کے بعد گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی جنازہ ہمارے گھر سے نکلا ہو۔
میں ساری رات روتی رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ہمارے گھر میں کود آیا ہو۔ میں شدید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر دیکھا تو دروازے کے پاس ایک سیاہ بیگ پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ بیگ کس کا ہے۔ اٹھانے لگی تو قدرے بھاری محسوس ہوا تھا۔ خیر میں اسے گھسیٹ کر روشنی میں لے آئی تھی۔ اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ امجد سے بولی جلدی باہر آئیں، وہ گھبرا گیا۔ جب باہر آ کر پیسوں سے بھرا بیگ دیکھا تو بولا تم ٹھیک کہتی تھی، آج تمہارا خواب سچ ہو گیا ہے۔ میں نے اور امجد نے پیسے گننے شروع کی کوشش کی، مگر ہم ناکام رہے تھے، کیونکہ اس میں بے تحاشا پیسے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی رات اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی امجد ہسپتال چلا گیا تھا۔ فراز ابھی بھی ہسپتال میں ہی تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا وہ پھر سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ امجد نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ وہ گردے کا انتظام کر دیں، ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ پھر تو جیسے کوئی معجزہ ہی ہو گیا۔ اگلے ہی دن فراز کے لیے گردہ مل چکا تھا، وہ اس کے گردوں سے میچ کرتا تھا۔ امجد نے پیسے بھی ڈاکٹر کو جمع کروا دیے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک مریض کو ہوش نہیں آئے گا وہ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے۔ میں، امجد اور فرزانہ اس وقت بہت بری حالت میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا بس ختم ہو گئی اور اب جو کچھ بھی ہے یہی ہسپتال ہے۔ ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہسپتال تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ہفتے سے ہم نے کھلے آسمان کے تلے سانس بھی نہیں لیا تھا۔ ہم تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ تازہ ہوا ہوتی کیا ہے۔ دن رات عبادتوں اور دعاؤں میں گزرے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہماری پکار سن لی تھی۔ ایک ہفتے بعد فراز کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بہت ہی تکلیف میں تھا، اس لیے جلد از جلد اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منزل آسان ہو جائے گی، مگر یہ ہماری خام خیالی تھی۔ آگے کے مرحلے بھی بہت گھٹن تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم فراز کو گھر لے آئے۔ اب وہ بہتر ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی بھی نہیں تھی۔ ہم ہر طرح سے خوشحال تھے، مگر اب مجھے انم کی یاد ستانے لگی۔ ہسپتال کی دوڑ میں تو میں پھر بھی اسے فراموش کرنے کے قابل تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ فراز کی طرف سے فکر ختم ہو گئی تھی، تو مجھے اب انم کی یاد ستانے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اسی کا خیال آتا تھا۔ آج دروازے پر دستک ہوئی تو ایسا لگا جیسے میری انم آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پاگل لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی بیٹا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا جس کی شادی کی ہے اس بچی کی خبر لو۔ میں چونک گئی تھی۔ میں بولی کیا ہوا میری انم کو؟ مجھے اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا۔ میں کیسے انم کی خبر لیتی؟ مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی نہیں پتا تھا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں کیسے انم کی خبر لیتی؟ مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ اب تو مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے کیوں اپنی معصوم سی بیٹی کو بنا چھان بین کے رخصت کر دیا تھا۔ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دروازے پر وہی لڑکا، دیوانہ لڑکا آیا۔ مجھ سے کہہ گیا تھا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ اب ہر روز یوں ہی ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر ہمارے دروازے پر آیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر فرزانہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟ مجھے اس وقت ایک ہی درد کی ضرورت تھی، مگر فرزانہ سے ڈرتی تھی۔ اس سے کس منہ سے کہوں کہ مجھے انم کے سسرال کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، مگر اب میں مزید باتیں دل میں رکھتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ اس لیے میں نے فرزانہ سے ساری بات کہہ دی۔ اس کے ماتھے پر بل تو پڑ گئے تھے، مگر میری حالت پیش نظر وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر میرا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بٹن دبانے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد بولی انم کی شادی سے قبل اس کی ساس اس نمبر سے فون کیا کرتی تھی، آپ اس سے ایڈریس لے لیں۔
میں نے فرزانہ کے ہاتھ سے موبائل لیا اور فون کرنے لگی تھی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ میں نے انم کی ساس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے لیے ڈرائیور بھجوا دیتی ہوں۔ تہمینہ بیگم کی بات سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ڈرائیور آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ انم کے گھر پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگی رہ گئی۔ وہ محل نما کوٹھی میں رہ رہی تھی۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور بولی، امی آپ آئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چند ہی ہفتوں میں میری انم اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگے گی اور میرے ساتھ گھر چلنے کی درخواست کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی شخصیت بھی اس کی ساس جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے رکھ رکھاؤ والی لگ رہی تھی۔ بار بار ملازمہ کو پکار کر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں منگواتی جا رہی تھی۔ میں نے وہاں صرف ایک گلاس پانی پیا تھا۔ انم اپنے بہن بھائیوں کے متعلق پوچھتی رہی اور بولی، اگلی بار جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو فرزانہ کو بھی ساتھ لائیے گا۔ تہمینہ بیگم ہمارے پاس بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی جا رہی تھی اور مسکراتی رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے گھر میں میری بیٹی بہت خوش ہے۔ میں نے بلا وجہ اس پاگل لڑکے کی باتوں پر کان دھرے رہے، مگر ایک طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے انم کی صورت تو دیکھ لی تھی۔ مجھے تسلی تو ہو گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے فرزانہ کو انم کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ امی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری انم اتنی بدل چکی ہے۔ جب میں اس سے ملوں گی تو مجھے شرم آئے گی، وہ تو بڑی امیر ہوگی۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ فراز بھی اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر سے میرے دروازے پر وہی پاگل لڑکا آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اپنی بیٹی کی فکر کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بولی، تم بلا وجہ میرے دل میں شک مت ڈالو، وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگا تھا وہ بھاگ جائے گا اور پھر میرے گھر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے دن پھر سے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز آتا تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی تو میں نے پھر سے انم کی ساس کو فون کیا کہ میں انم سے ملنے آنا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی بھیجنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر خود ہی چلی گئی تھی۔ آج بھی انم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر یوں ہی روز میرے دروازے پر وہ پاگل آتا، مجھے پریشان کر جاتا۔ میرا دل آج بھی بہت بے چین تھا۔ آج میں نے انم کی ساس کو فون نہیں کیا اور سیدھا اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس وقت انم کی ساس گھر پر موجود نہیں تھی۔ انم نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر آئی اور روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی اور کہنے لگی، امی مجھے گھر لے چلیں، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی تھی، مگر چوکیدار نے ہمیں روک لیا تھا اور جلدی سے تہمینہ بیگم کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ میں نے بھی پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی پولیس پہنچ چکی تھی۔ پھر انم نے دل دہلا دینے والے انکشاف کیے۔ وہ کہنے لگی، جب سے مجھے اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا ہے، میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ مجھے تہمینہ بیگم ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتی، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے پینا ہے۔ کیسے مجھے تہمینہ بیگم ایسی ادویات کھلاتی جس سے میرا جسم پھول رہا ہے۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ہی تہمینہ بیگم کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کم عمر غریب لڑکیوں کو شادی اس لڑکے سے کروا دیتی ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی، اور پھر وہ لڑکا بہت سے پیسے اس لڑکی کے گھر میں پھینک جاتا ہے۔ لڑکے کے گھر والے پیسوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور یہاں اس لڑکی کی تیار کر کے باہر کے ملک بھیج دیتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کے گھر کے ایک ملازم کو، جس کی بیٹی میری عمر کی تھی، اس قسم دی تھی اور اس سے کہا تھا، تم میرے گھر جا کر میری حالت سے میری والدہ کو آگاہ کر دو۔ وہ خود تو بہت مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ایک لڑکے کو پیسے دے کر میرے گھر بھیج دیتا تھا۔ جب امی گھر آتی تو تہمینہ بیگم مجھے پہلے ہی سب کچھ سمجھا کر میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری امی وقت پر پہنچ گئی ہیں۔ پولیس نے تہمینہ کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ میری بیٹی واپس گھر آ گئی تھی۔
مگر میں آج تک یہ نہیں سمجھ پائی کہ خواب میں آنے والا بزرگ کون تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بھی تہمینہ نے کسی تعویذ والے کی مدد لی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔